کہ جس کی کمائی مخلوط ہو، مخلوط کے معنی مکس ہو، یعنی حلال بھی شامل ہو اور اس میں حرام بھی شامل ہو۔ اگر آپ کو کبھی واسطہ پڑ جائے ایسی جگہ دعوت کا، تو اس کا کھانا آپ کے لیے فتویٰ میں منع نہیں ہے۔ فتویٰ میں تقویٰ کی بات اور ہے۔ تقویٰ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ شک سے بھی بچا جائے۔ عام آدمی کا تقویٰ یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز کرے، حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے۔ خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ جس میں شک ہے اس سے بھی بچے، اور جو خاص الخاص ہوتے ہیں ان کا معاملہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو واقعات سنائے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ذہنوں میں ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، چرواہا تھا، کہنے لگا کہ میری بکریاں چر رہی تھیں، ان کو لایا شہر میں، تو میری ایک بکری شہر کی بکریوں میں مل گئی ہے، اب پتہ نہیں چل رہا، ان میں کہیں شہر کی بکریوں میں مکس ہو گئی ہے۔ تو وہ مسئلہ معلوم کرنے آیا، آپ نے اس کو مسئلے کا جواب دیا، لیکن ساتھ ہی خود ایک سوال کر لیا، یہ بتاؤ کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 برس، 6 اور 1 7 برس۔ اس کو مسئلے کا جواب دے دیا اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیا 7 برس تک بکری کا گوشت نہ پکانا، کہیں اس گمشدہ بکری کا گوشت ہمارے گھر نہ آ جائے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ تقویٰ۔ کیا کہیں گے؟ تقویٰ۔ اتنی احتیاط، کیونکہ مشتبہ لقمہ، جس لقمے میں شبہ ہو، وہ اگر ہم کھا لیں ہماری روحانیت متاثر ہوتی ہے، کتنا اثر خون میں جاتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ وہ کتنی احتیاط والے تھے، میں نے آپ کو ان کے متعدد واقعات سنائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ جنازے میں تشریف لے گئے، جنازہ گھر سے نکلنے میں ابھی کچھ دیر لگ رہی تھی، دھوپ تھی سخت، تو لوگ ایک مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب دھوپ میں کھڑے رہے۔ کسی نے کہا یہاں سایہ ہے، یہاں آ جائیے۔ فرمایا یہ جس کے مکان کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہوئے ہو، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ سود ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ تقویٰ والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ روحانیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو روحانیت چاہیے تو پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں درجے ملتے، اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہوتی ہیں۔ ہم خواہشات کے بندے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہماری خواہش کے سامنے کوئی دیوار بن جائے، ہم اپنی خواہش کے لیے پرواہ نہیں کرتے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بس ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ تو ہم میں اور اللہ والوں میں بہت فرق ہے۔ تو جب اولیاء کی یہ شان ہے، انبیاء کی کتنی شان ہوگی، اور پھر نبیوں کے سردار کی کتنی شان ہوگی۔ تو ہم اپنے اوپر قیاس کر کے
اپنا سوچ کے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کافروں کا وہ کھانا جس کے بارے میں تسلی ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، پکانے والا صاف ستھرا ہے، وہ کھانا حلال ہے۔ آپ ان کی بنی ہوئی کتنی چیزیں کھاتے ہو، حالانکہ بہت سی چیزیں شک والی ہوتی ہیں، انگریڈینٹس کے بارے میں آج کل کے کیا کیا شامل ہے، تو وہ تسلی کرنی چاہیے۔ اگر فرعون کے گھر کا کھانا موسیٰ علیہ السلام پر حلال نہ ہوتا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ کو پہلے ہی بتا دیتا اور بچا لیتا، ان کو وہ لقمہ نہ کھانے دیتا۔ یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کی ابتدا سے آخر وقت تک کوئی شک والی چیز بھی کبھی نہیں کھائی، یہ سوچنا بھی نہیں کہ ان کے حلق سے کوئی ایسا لقمہ نیچے اترا۔ اب قبطی کا قتل ہو جانا، مر جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تم اس سے کہو فرعون سے کہو کہ میں تمہارے یہاں سے نکل گیا تھا جبکہ تم سے مجھے خوف ہوا، تو میرے رب نے مجھے حکم فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے کیا، اب میں تمہارے پاس اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ عبدتا کا لفظ آیا، اس کی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، عبد کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ عبد کے معنی صرف عبادت کرنے والے کے نہیں، عبد کا معنی اونچی کہیے، آپ 18ویں پارے میں سن چکے ہیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اللہ فرماتا ہے نکاح کر دو اپنے بندوں کے، تو یہاں بندوں سے مراد کون ہیں؟ غلام۔ کون ہیں؟ غلام۔ تو اگر کوئی عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ نام رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کا عبادت کرنے والا، بلکہ معنی کیا ہے؟ نبی کا غلام۔ یہ ذہن میں رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ رہے ہیں بڑے احسان جتا رہا ہے، یہ کوئی نعمت ہے کہ تو نے بنی اسرائیل غلام بنا رکھے ہیں اور مجھ پہ احسان جتا رہا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو فرعون رب کہلواتا تھا کہ میں ہوں رب، تو اس نے کہا سارے جہان کا رب کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے ہیں اور زمینیں بنائی ہیں۔
آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. یہ سب رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو، تم یقین کی دولت سے محروم ہو اس لیے تم سمجھ نہیں رہے. رب وہی ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور جو کچھ ان کے درمیان، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ نے بنایا ہے. بنی اسرائیل کو مجبور کر کے اپنی عبادت کروانا، ان کے بچوں کو ذبح کرنا، اور بنی اسرائیل پر قہر و غضب کرنا، یہ تو نے جو کچھ کیا ہے تجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ جو کچھ تو کر رہا ہے یا تو نے کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اس طرح تو رب کہلواتا ہے تو رب ہو گیا؟ تو ہرگز رب نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بتانا تھا کہ تو نے جس طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا، اگر تو یہ کر نہ رہا ہوتا یہ سارے لوگ اور میں بھی اپنی ماں کے پاس ہی پلتا، میری ماں ہی میری کفالت کرتی، مجھے دریا کے سپرد نہ کرتی، نہ میں تیرے پاس پہنچتا، نہ یہ باتیں ہوتی.